السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اینکر پرسن وکاس ملانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی خان صاحب باہر نہیں آ رہے نا, ہے نا؟ لبے لباب یہ ہے. کیوں آئیں گے؟ نہیں میں باہر آنا بھی نہیں چاہتا. ہاں ویسے میں نے آج ایک خبر پڑھی ہے کہ جی 2 مشقتی ان کو ملے ہوئے ہیں اور دیسی انڈوں کا وہ ناشتہ کرتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملنگا گوند کتیرے کا وہ جوس پیتے ہیں. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اور ساتھ ایک اور بندے کو گرفتار کیا ہے, وہ 5 لوگوں کو مزید وہ سہولت کار ہیں اس کے خواتین بھی جو بشرا بی بی کے اور ان کی عدالتوں میں سہولت کار, ان کی خواتین, ان کی بیگمات ان کی سہولت کار, ان کی فینز, ان کی بچیاں, ان کی آگے بہویں. اتنے سارے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے پھر ہم لوگ؟ مشکل لگ رہا ہے سمجھانا. بھلا کیا ہوتا ہے آپ نا, وہ ایک پنجابی میں ایک اور کہاوت ہے کہ چور نہ مارو چور دی ماں مارو, ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیں آپ کہ وہ چور تو چوری کرتا رہے گا, بچہ پاگل ہے, ٹھیک ہے, اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی ماں ہے نا, اس کی تربیت ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے, اچھی خاصی ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی تو ویسے 2 مائیں ہیں, ایک تو مرشد بی بی ہے نا, ایک مرشد ہے اور اس کی مرشد ہے ایک, وہ دادی مرشد ہے ہماری. اچھا چلے اگلی سٹوری کی طرف آ جی, ویری جائیں. یہ بتائیں کہ آج ابھی ہم نے جو ہمارے وزیر توانائی ہیں اسلم غاری صاحب, ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اچھا ہماری ایک تو جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بڑے اچھے اچھے نسخے جو ہے نا, وہ کیمیائی نسخے جسے کہتے ہیں, وہ ہمیں تجویز کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2 گھنٹے پاکستانی عوام لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو 50 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے. کیا پھر ویسے تو بیچارے پاکستانیوں کو تو میرا خیال تھا کتنے ہی پاکستانی جن کو مشکل سے 2-3 گھنٹے کی لائٹ میسر آتی ہے, بہت سارے دیہات میں, اور خیر کراچی والے بھی رو رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان آکسیجن ایکسہیل کرتا ہے تو ایک فارمولا ہے کہ آکسیجن انہیل کرے گا, کاربن باڈی سے ملے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلے گی CO2 بن کے. صحیح. اگر بندہ اور کاربن ڈائی آکسائڈ اگر نائٹروجن کے ساتھ ملے گی تو وہ فارمولا بن کے وہ سفوکیٹ, جو آپ کہتے ہیں سفوکیشن ہو رہی ہے. یہ سائنٹیفک فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اتنا آئی ایم ناٹ اے سائنٹسٹ بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو جو ہم نے پڑھا ہے. تو اگر آپ آکسیجن انہیل کر کے ایکسہیل کرنا چھوڑ دینا تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول ہوا میں کم ہو جائے گا. یہ اسی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ یہ کریں کہ آکسیجن انہیل کریں, ایکسہیل نہ کریں, بس اس کو کہیں نہ ابزارب کر لیں تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول جو ہے اس کو کم کر دیا جائے. ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا. ایک فارمولا نیچرل ہے, ایک ملک ہے, ریاست ہے, اس کے اندر انڈسٹری ہے, آگے یہ عوام مری پڑی ہے, ٹھیک ہے. اور یار یہ تو ویسے بڑی آج کل نا ایک اور اس بات میں اتفاق اس طرح کر سکتا ہوں. پہلے تو میں اتفاق نہیں کرتا کہ جو بھی پی ٹی آئی کا ہو, نون لی کا ہو, پیپلز پارٹی, یہ پیپلز پارٹی کے دور سے میں سن رہا ہوں یار 3 روٹیاں کیوں کھاتے ہو, 2 کھا لو. یار سالن کی پوری پلیٹ کیوں کھاتے ہو, آدھی پلیٹ کھا لو. یار آپ ہم کوئی حالت جنگ میں ہیں یا کوئی ہم غزوہ خیبر میں ہیں یا کوئی خندق کھود کے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب آپ سمجھ رہے ہو نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہوا ہے, ایک اچھا خوبصورت ملک دیا ہوا ہے, ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے, 70 سال میں آپ نے اس کو تباہ کیا ہے. لیکن ہمارے بڑوں نے قربانی دے کے, اور آج کی یوتھ کچھ کرنا چاہتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں یار 2011 سے نا جب یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی میں یہ سمجھ رہا تھا یار پاکستان میں نہیں رہنے کے قابل, آئی سویئر. اور مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر ایسی ہے کہ اسی پاکستان میں بیٹھ کے اسی کے ایشوز کو آج تک ہم رو رہے ہیں. میں اس وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ اب یہ اس ملک, مجھے یاد ہے لفٹ میں کھڑے ہو کے میرا ایک پروفیسر تھے, پروفیسر پرویز ہدبائے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا سر یہ کیونکہ ہی واز فزکس کے بھی وہ تھے, پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی, میں نے پوچھا کہ یہ کیا اب لوڈ شیڈنگ, کیونکہ لفٹ بند ہو گئی تھی تو مجھے کلسٹروفوبک تھا میں اس وقت. تو میں نے کہا یہ اس ملک میں کہاں رہا جائے گا کہ جہاں پر چلتی لفٹ بند ہو جائے تو بندہ مر جائے گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس ملک میں رہنا اب مشکل ہے مگر رہنا پڑے گا. وہ شعر کہتا ہے نا اس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا پڑے گا, تو وہی ہمارے حالات ہیں. بہرحال ایک پھر اس کے بعد ایک وقت آیا مجھے ابھی کہ مجھے لوڈ شیڈنگ اس صورت میں نعمت لگتی ہے کہ اگر 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ایٹ لیسٹ بجلی کا بل کم آئے گا. تو وزیر صاحب کی بات کو میں آپٹیمسٹک لوں نا تو اس طرح ہے کہ آپ کی بچت ہوگی, ہماری بھی بچت ہوگی, تو پھر جو نقصان ہوگا ملک کا, جو انڈسٹری کا نقصان ہوگا, جو آج کل فری لانسر بیٹھ کر اتنا ریونیو لا رہے ہیں, اور اس کے بعد سیکنڈ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ہم سولر لا رہے ہیں,
یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ہم سولر پروگرام لا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سولر پروگرام اگر آئے گا لیکن ہم نے وہ جو آئی پی پیز کو چارجز دینے ہیں وہ تو ہم نے دینے ہی دینے ہیں ہر صورت میں جتنی بجلی بن رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام کے لیے کچھ یہ بڑا بھلائی مسئلہ کرے گا؟ ہے. ایک تو اس کے نا دو فائزہ، اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہی جو آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اگر پنجاب میں یہ پتہ نہیں میں 15 لاکھ کہہ رہے ہیں گھرانوں کو ہم دیں گے، کچھ اس طرح انہوں نے بولا ہوا ہے. یہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے، بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں سولر جائے. اگر کافی سولر لوگوں نے تو آ ویسے گیا لگوا ہی لی ہیں، اور ہاں جی بہت سارے لوگوں نے، مطلب آپ سمجھ رہے جس کے پاس ابھی پیسے زیادہ انہوں نے ہیں تو لگوا، وہ تو شفٹ ہو چکا ہے، وہ بالکل. 2 2 3 3 اے سی چلا رہا ہے. دن میں تو اس کی لائٹ تقریباً اس کی ساری فری ہے، اور اس نے کسی نے بیٹریز رکھی ہیں اسٹوریج کر رہا ہے تو وہ رات کو بھی یوز کر رہا ہے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. اور اگر اس کو سبسڈائز کر کے کر دیا جائے گا وداؤٹ میکنگ اے کانکریٹ پالیسی، تو پھر یہ آپ کے گلے میں پڑنے جا رہا ہے. ایک تو آئی پی پیز ویسے ہی آپ کو مجبور کر کے بیٹھ گئے ہیں. اس ملک میں بجلی زیادہ ہو جائے گی، استعمال کرنے والے کم ہوں گے، خرچہ زیادہ ہوگا ہاں، اور اس کا آؤٹ کم کم ہوگا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو پہلے ایڈریس کیا حکومت نے کیا؟ نہیں کیا. سولر اور یہ بھی نہیں لگتا امریکہ، کہ ان کی آپ کو پلاننگ پتہ، میں کوئی شامل ہے میں ایسا. امریکہ میں 4 مہینے پہلے تھا. امریکہ کی ریاستیں جہاں پہ گرمی زیادہ ہے، جو ساؤتھ میں ساری ریاستیں، فلوریڈا، ٹیکسس، اس طرح کی، یہاں پر سولر بہت زیادہ ہے. اور وہ تو کائنیٹک انرجی پہ چلے گئے ہیں روڈز کے اوپر. یہ چائنا آپ کو پتہ کوریا بھی کر رہا ہے. اب وہ، لیکن انہوں نے ہر چیز کا ایک متبادل رکھا ہے کہ اسٹیٹ کا اس کے اوپر خرچہ کتنا ہے. پھر انہوں نے اپنی بجلی کو ایک فکس رکھا ہوا ہے، کتنی ہمیں کوانٹٹی چاہیے اتنی کوانٹٹی پیدا کرنی ہے. ہر ملک میں ہے. آپ نیدرلینڈ کو دیکھیں، انہوں نے جو پن بجلی جسے آپ کہتے ہیں جو ہوا سے پیدا کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑا سورس ہے یورپ کا. انہوں نے بھی اپنا سسٹم رکھا ہے، اس کو اسٹڈی کر لیں. ہمارے ملک میں کیا ہے کہ کچھ سورسز ایسے ہیں جو کہ ضائع ہوتے جا رہے ہیں. آج تک ہوا بھی ضائع ہو رہی تھی، ہمارا پانی آج تک ضائع ہو رہا ہے، ہماری سورج کی جو ہے تھرمل ہے، دیگر تو مہنگے سورسز کی طرف آج تک ہم بجلی پیدا کرتے رہے ہیں. سستے سورسز کی اس طرف نہیں گئے، کیونکہ مافیاز ہیں. مافیاز اتنے مضبوط ہیں جو کہ آپ بالی ووڈ کی موویز میں بھی دیکھتی ہیں کہ وہ حکومتیں چلاتے ہیں. تو آج تک چینی مافیا پچھلی حکومت کو چلاتا رہا، بزدار حکومت کو، آٹا عمران مافیا، حکومت کو. چینی مافیا، تو ہر اسی چیز طرح کا مافیا. ہر طرح کے مافیاز ہیں. اب یہ مافیاز جب تک اس ملک میں نہیں ختم ہوں گے تو ہم کوئی پالیسی مرتب نہیں کر سکیں گے. ہمیں عوام کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. پریشر کے اوپر ہم اگلا سٹیپ لے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پچھلے سٹیپ کو حل کریں. پچھلا سٹیپ یہ ہے کہ پہلے آئی پی پیز کا سارا جو آپ نے 15 20 سال 25 سال سے ایک جال بچھایا ہوا ہے، اس کو ایڈریس کریں، پھر آگے جائیں، عوام کو سبسڈائز کریں. ہمارے ملک میں تو عمران خان کے بقول 12 موسم ہے. اب 12 موسموں کو یوٹیلائز تو کریں یار، جو کہ نہیں یوسف کر رہے. خان صاحب کو نظر آتے ہیں انفارچونیٹلی، تو ہماری میرا وانٹ میرا نہیں ہے. میرا یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے. ایک وزیر کہہ رہا ہے، چاچا کا وزیر کہہ رہا ہے کہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور چچی کہہ رہی ہے کہ تانوں بتی اینی کی دواں گی کہ تسی آپ بتی پیدا کرو گے. وہ بچت کر رہا ہے، اور یہ وہ جو بجلی بیچ رہا ہے، وفاق بجلی بیچ رہا ہے نا، اور جو وہ بجلی بیچ رہا ہے اس کو اس نے بالکل فری کر دینا ہے. وہ بیچے گا کہاں پر؟ وہ تو خرچہ وہاں پر دے رہا ہوگا آئی پی پیز کو، وہ تو فکس ہیں، وہ پیسے دیتا رہے گا. یہاں پر اگر یہ اس طرح کا سسٹم لے آتی ہے کہ ہر گھر میں سولر ہوگا، یہ کیمرہ مین کے گھر میں بھی سولر ہوگا، اس کا یہ بتی الٹا وابڈا کو بیچ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وابڈا والے کہاں بیچیں گے؟ وابڈا والے کیا کریں گے؟ وہ ہمارے ٹیکسز مزید لگا کے آئی پی پیز کو پالتے رہیں گے، ملک چلتا رہے گا. اللہ اللہ خیر سلام. اچھا، بس تھینک یو. سمجھ آ گئی. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اس ملک میں نہیں نہیں، آپ کی بات تو شرم کا مقام ہے کہ پہلی بالکل پالیسی نہیں، پچھلا حل نہیں ہوتا، اگلی پالیسی بن بالکل، جاتی اس پہ کبھی کسی چیز پہ ہوم ورک نہیں ہوتا، بس اعلانات اعلانات ہے. اعلانات، اور بس اسی سے عوام خوش ہو جاتی ہے. بیچاری عوام کو کیا چاہیے؟ بیکاز ملک کا خزانہ خالی ہو خالی اور ہوگا. وزیر اعلیٰ کا دل کرے کہ یار نان بھائی بیچارہ مر رہا ہو، گندم اس کو مہنگی ملے، اس کا دل کرے یار 2 روپے کی روٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے عوام کو تو نہیں، خوش ویسے کر دیا. بتا، روٹی کی قیمت میں کمی بھی تو آنی چاہیے. وہ پالیسی دو بنا روپے کے کی تو کرنا. چلے ابھی بھی نہیں ہے، اور میں ایک ہو بھی ایگزامپل نہیں دیتا ہوں کہ سکتی. ایک پالیسی بنا کے کرنا ہاں، چاہیے نا. پالیسی کے ساتھ یہ نہیں کہ بس آپ نے کسان سے لے کر ہاں، ایکس جو کنزیومر ہے، دا لاسٹ اینڈ نقصان کسی کا کنزیومر نہیں ہے، ہونا چاہیے. وہاں تک ایک بالکل ٹھیک. چین بنانی ہے کہ وہ وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ہی ہو. یہ کھاد مہنگی لے رہا ہے، میں صحیح. ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ریٹ زیادہ اس کے لگ رہے ہیں، اور وہ ایک گندم بنا کے مارکیٹ میں لا رہا ہے. مارکیٹ میں آپ ایک دم سے گندم کا ریٹ جو ہے کہ عوام کے پریشر، سوشل میڈیا پہ عوام کے پریشر کی وجہ سے، جی ہماری حکومت کے اوپر پریشر ہے، ایک دم ریٹ گرا دیتے ہیں. آپ کا جو پیچھے پنجاب میں لاکھوں کسان ہیں،
وہ مر گیا اور وہی اینڈ یوزر بھی ہے, اس کی فیملیز آگے اینڈ یوزر ہیں, وہ فیملیز کو خوش کر, مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے دونوں کے بیچ میں ایک پل بنانا ہے, حکومتوں کا کام ہی ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹ ہمارے ٹک ٹاک کے فیصلے ہوتے ہیں, ہمارے جو فیمس فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے اچھا ہوتے ہیں وکاس, کسی بھی معاملے میں. وقت یہاں پہ ختم ہو گیا پروگرام کا, جس سے اس میں میری کم علمی کہہ لیں, آپ نے ایک لفظ بولا ہے کہ صرف جاتے جاتے میں آخری آپ سے جواب لے رہی ہوں اور اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہی ہوں. آپ نے کہا وہاں پہ چاچا, یہاں پہ چاچی, یہ چاچی کیسے ہو گئی ہماری؟ چاچی نہیں, میں نے بھتیجی بولا ہے. آپ نے چاچی کہا. اچھا میں معذرت کرتا ہوں, میں نے بھتیجی کہا میرے علم میں نہیں ہے. بھتیجی, ہاں بھتیجی اگر میرے منہ سے نکل گیا تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بھتیجی ہیں. ہاں اگر کیپٹن صفدر کو ہم اپنا چاچا مانیں ٹھیک ہے نا, تو پھر ہماری چاچی ہو جائیں گی. اور وہ بیچارہ ایسا چاچا ہے جس پہ مجھے بڑا ترس آتا ہے. مسکین چاچا ہمارا ہے نا. مسکین بھی چھوٹا لفظ ہے. چلیں پھر میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتی. وہ کہا دیکھیں نا, مسکین کے بارے میں جس کا کوئی بھی نہ ہو, اس کی بیوی تو ہوتی ہے, اور جس کی بیوی بھی پاس نہ ہو, اس کو پتہ نہیں اس کے لیے کیا لفظ ہے, وہ اگلی دفعہ تلاش کر کے اگلی دفعہ جائے. کو تلاش کریں گے. بہت شکریہ, اور سب دیکھنے والوں کا شکریہ. آخری میں جاتے جاتے صرف یہ کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور سب سے بڑھ کر اس ملک کا خیال رکھیں جس کی خاطر اتنی ساری قربانیاں دے کے یہ ملک ہمیں حاصل ہوا. اللہ حافظ.